ویلکم بیک مائی یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ہسٹری ود احمد۔ محمد شاہ رنگیلا، جن کا پورا نام مرزا نصیر الدین محمد شاہ تھا، جو 1719 سے 1748 تک حکمرانی کرتا رہا۔ وہ 7 اگست 1702 کو غزنی، موجودہ افغانستان میں پیدا ہوا، اور اس کا نسب تیموری خاندان سے ملتا ہے۔ وہ بہادر شاہ اول کے چوتھے بیٹے خوشخواستہ اختر جہاں کا بیٹا تھا، اور اس کی والدہ فخر النساء بیگم تھی۔ محمد شاہ کو رنگیلا کا لقب اس کی فنون لطیفہ، موسیقی اور رنگینیوں سے محبت کی وجہ سے ملا، جو اس کے دور کی ایک نمایاں خصوصیت تھی۔ محمد شاہ کی ابتدائی زندگی مغل دربار کی سیاسی سازشوں اور خاندانی جھگڑوں میں گزاری۔ اس کا دادا بہادر شاہ اول تھا، جو عالمگیر کے بعد تخت پر بیٹھا۔ 1712 میں بہادر شاہ کی موت کے بعد مغل سلطنت میں افراتفری پھیل گئی، اور مختلف شہزادے تخت کے لیے لڑنے لگے۔ محمد شاہ کے والد جہاں شاہ 1712 میں ایک جنگ میں مارے گئے، اور محمد شاہ کو اس کی ماں نے پرورش کی۔ 1719 میں سید برادران کی مدد سے محمد شاہ کو تخت پر بٹھایا گیا۔ اس کی عمر صرف 17 سال تھی۔ سید برادران نے ابتدائی طور پر اسے اپنے کٹ پتلی بنایا، لیکن محمد شاہ نے جلد ہی نظام الملک آصف جہاں اول کی مدد سے ان کو ہٹا دیا۔ 1720 میں سید حسین علی خان کو قتل کر دیا گیا، اور سید عبداللہ خان کو حسن پور کی جنگ میں شکست دی گئی۔ اس طرح محمد شاہ نے اپنی آزادی حاصل کی۔ 1721 میں اس نے فاروق سیر کی بیٹی سے شادی کی، جو اس کی سیاسی حیثیت کو مضبوط کرنے کا ایک اہم قدم تھا۔ محمد شاہ کا دور مغل سلطنت کی زوال کی علامت تھا۔ اس کی حکمرانی کے دوران سلطنت کی مرکزی طاقت کمزور ہوئی، اور علاقائی طاقتیں ابھری۔ اسے ایک کمزور اور لذت پسند حکمران سمجھا جاتا ہے، جو فنون اور عیاشی میں زیادہ دلچسپی رکھتا تھا بجائے سلطنت کی حفاظت کیے۔ سید برادران کے خاتمے کے بعد نظام الملک کو وزیر اعظم بنایا گیا، لیکن 1724 میں وہ دربار سے ناراض ہو کر دکن چلا گیا۔ وہاں اس نے مبارز خان کو شکست دی، اور حیدرآباد کی آزاد ریاست قائم کی۔ اس طرح مغل سلطنت نے دکن کے 6 صوبے کھو دیے۔ مراٹھوں نے بھی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا، مالوا اور گجرات پر قبضہ کر لیا۔ مراٹھا لیڈر باجی راؤ اول نے 1728 کی جنگ اور 1729 کی جنگ میں مغل فوج کو شکست دی۔ 1735 تک مالوا مراٹھوں کے ہاتھ میں آ گیا، اور 1737 میں وہ دلی تک پہنچ گئے۔ محمد شاہ کو مراٹھوں سے معاہدے کرنے پڑے، لیکن سلطنت کی کمزوری بڑھتی گئی۔ 1747 میں رگھو جی نے اڈیشہ پر قبضہ کر لیا، جو محمد شاہ نے تسلیم کر لیا۔ محمد شاہ کے دور کا سب سے تباہ کن واقعہ 1739 میں نادر شاہ افشار کی ایران سے حملہ تھا۔ نادر شاہ نے غزنی، کابل، پشاور اور لاہور کو فتح کیا، اور کرنال کی جنگ میں محمد شاہ کی فوج کو بری طرح شکست دی۔ دہلی میں قبضے کے بعد نادر شاہ نے شہر کو لوٹا، کم سے کم 30,000 لوگوں کو قتل عام کیا، اور تخت طاؤس، کوہ نور اور دریائے نور جیسے خزانے لوٹ لیے۔ محمد شاہ کی بیٹی جہاں افروز بانو بیگم کی شادی نادر شاہ کے بیٹے سے کروائی گئی۔ اس حملے نے مغل سلطنت کو مالی اور اخلاقی طور پر تباہ کر دیا۔ اس کے دور میں دیگر گروہوں نے بغاوتیں کی۔ محمد شاہ کو سلطنت کی سیاسی کمزوری کے باوجود فنون کا عظیم سرپرست سمجھا جاتا ہے۔ اس نے اردو کو درباری زبان بنایا، جو پہلے فارسی تھی۔ وہ موسیقی کا شوقین تھا، اور قوالی کو دربار میں دوبارہ متعارف کرایا۔ اس نے ترانہ طرز کی موسیقی کی بنیاد رکھی، شاعروں اور رقاصیوں کی سرپرستی کی۔ محمد شاہ خود بھی شاعر اور سدہ رنگیلے استعمال کرتا تھا۔ دہلی اس کے دور میں ثقافتی مرکز بنا، جہاں غالب میر اور دیگر فنکاروں کی بنیاد پڑی۔ تاہم اس کی لذت پسندی کو سلطنت کے زوال کی ایک وجہ قرار دیا جاتا ہے۔ محمد شاہ 26 اپریل 1748 کو دلی میں 45 سال کی عمر میں انتقال کر گیا۔ اس کا بیٹا احمد شاہ بہادر جانشین بنا، لیکن سلطنت مزید کمزور ہوئی۔ محمد شاہ کا دور مغل سلطنت کے عروج سے زوال کی طرف منتقلی کا دور تھا، جہاں علاقائی سلطنتیں جیسے مراٹھا نظام اور نواب ابھرے۔ تاریخی طور پر اسے ایک کمزور حکمران مگر عظیم فنکار سرپرست کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اس طرح کے انفارمیٹیو ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں۔